بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا 10واں دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ 10واں دن ہے۔ بچوں آپ کو یاد ہے نا کہ یہ والا یونٹ صفائی کے بارے میں ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو بچوں آج ہم اس یونٹ میں ایک نظم پڑھیں گے۔ نظم کا نام ہے صابن کی ٹکیا۔ کیا ہے؟ صابن کی ٹکیا۔ اب ذرا اس تصویر کی طرف دیکھیے۔ دیکھو یہاں پر ایک بچہ ہے، کس چیز کے اوپر کھڑا ہے؟ کرسی کے اوپر کھڑا ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہے؟ صابن ہے، اور نہانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے وہ چیزیں ہیں۔ اور آج ہم کریں گے صفحہ نمبر 17۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب نظم میں کیا ہے؟ بڑے مزے کی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اب ہے صابن کی ٹکیا۔ صابن کی ٹکیا ننھی سی بٹیا، پانی میں چپ چپ کرتی ہے گپ شپ، پانی بہائے چینٹے اڑائے، لو جاگ نکلا منو کو دیکھو وہ باغ نکلا، جب منہ دھلائے صابن لگائے، منو اکیلا سب کو نچائے، لاتے چلائے دم دم دما دم، آنسو بہائے چم چم چما چم، منو کھڑا ہے کرسی کے اوپر، صابن کے ڈر سے کرتا ہے تر تر، منو کو پکڑو بازو میں جکڑو، نل کے پلاؤ ٹب میں بٹھاؤ، صابن کی ٹکیا سر پر لگاؤ، جب جاگ نکلے پانی بہاؤ، صابن کی ٹکیا سر پر کڑی ہے، منی سی بٹیا کتنی بڑی ہے۔ اس نظم کو لکھا ہے حسن آبادی نے۔ کس نے لکھا ہے؟ حسن آبادی نے لکھا ہے۔ اچھا بچوں، اب میں آپ کو اس نظم کی تھوڑی سی وضاحت کروں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس نظم کے شاعر کا نام ہے حسن آبادی۔ اس نظم میں اس نے صابن کی ٹکیا کو ننھی سی بٹیا کا نام دیا ہے۔ کس چیز کا نام دیا ہے؟ ننھی سی بٹیا کا نام دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب صابن کی یہ ننھی سی بٹیا پانی میں گرتی ہے تو چپ چپ کرتی ہے اور پانی کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، اور صابن کے ملنے سے جاگ نکلتا ہے۔ اب منو جو ہے جب جاگ کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اکیلا سب گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ کیسے پریشان کرتا ہے؟ لاتے چلاتا ہے دم دم دما دم، آنسو بہاتا ہے یعنی روتا ہے چم چم چما چم۔ اب وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ منو کو دیکھو کرسی کے اوپر کھڑا ہے اور صابن کے ڈر سے تر تر کانپ رہا ہے نا، ڈر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ منو کو پکڑو، بازو میں اس کو جکڑو اور اس کو نلکے کے نیچے لاؤ اور اس کو ٹب میں بٹھاؤ اور اس کے سر پر صابن کی ٹکیا لگاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب جاگ نکلے یعنی اس میں سے جاگ نکلے تو اس کے اوپر پانی بہاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ صابن کی ٹکیا جب سر پہ کڑی ہوتی ہے تو یہ چھوٹی سی ننھی سی صابن کی ٹکیا جو ہے وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے، یعنی منی سی بٹیا کتنی بڑی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے بچوں؟ آج آپ لوگوں نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اب ذرا تختہ تحریر کی طرف دیکھیے۔ اچھا بچوں، اب یہاں پر دیکھو، ہاں تختہ تحریر پہ آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مختلف تاثرات الفاظ کی شکل میں، یعنی اس نظم میں مختلف تاثرات بیان ہوئے ہیں اور اس کو الفاظ کی شکل میں
لکھا ہے. جیسے پانی چپ چپ ہے نا، یعنی اس جب پانی میں صابن چلا جاتا ہے تو اس میں سے چپ چپ کی آواز آ جاتی ہے. تو اس تاثرات کو یہاں پہ الفاظ کی شکل میں لکھا ہے، یعنی پانی چپ چپ، آنسو چم چم چماچم، آنسو چم چم چماچم. یعنی یہ اس آنسو کے تاثرات ہے اور اس کو الفاظ کی شکل میں لکھا ہے. لاتے دم دم دمادم، لاتے دم دم دمادم. ڈر تھر تھر، یعنی جب انسان ڈرتا ہے نا تو وہ تھر تھر کانپتا ہے. تو یہاں پہ مختلف تاثرات کو الفاظ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور الفاظ ہے پانی چپ چپ، آنسو چم چم چماچم، لاتے دم دم دمادم اور ڈر تھر تھر. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ لوگوں کے یہ مختلف تاثرات الفاظ کی شکل میں سمجھ آ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یعنی آپ لوگوں نے گھر میں کرنا ہے، یعنی گھر کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے اس نظم کی اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس نظم کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پڑھائی کرنی ہے اچھے تلفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے بچوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.